کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایک ایسا موقع بھی آ جاتا ہے یا آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک سبق دیتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ چند دن قبل میں اپنی روٹین کی ڈیوٹی پر تھا، مجھے گھر سے کال موصول ہوئی کہ گھر میں ایک کمرے میں آگ لگ چکی ہے، آپ فوری پہنچیں۔ میرے جانے سے قبل میرے گھر والوں نے 1122 کو کال کر دی تھی، میں نے بھی کال کی تو میرے جانے سے پہلے وہ نہیں پہنچے تھے، میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خواتین خوفزدہ ہیں، بچے پریشان ہیں، چیخو پکار ہے، کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے اور وجہ معلوم نہیں، اور آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ تیسرے برتن میں آگ لگ گئی پورے گھر میں۔ اس طرح کے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ویسے تو بہت سارے ترقی یافتہ ممالک اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو اس چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ریزنز پر کنٹرول کرنا ہے جو آپ کے گھر میں کسی بھی ناگہانی صورتحال کا باعث بنتی ہیں، جیسے کہ میرے ساتھ ہوا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں کامن رکھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ آپ کے گھر میں بلا وجہ اور غیر ضروری سامان کا پڑا ہونا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں جب ہیٹر چلاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ آپ کے بزرگ، آپ کے بچے یا آپ کی خواتین ان کے بارے میں پوری جانکاری رکھتے ہوں۔ ہیٹر چلاتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہیٹر کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی شاپر نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو ہیٹ پکڑ سکے یا آگ لگ سکے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہیٹر چلا کے پاس پڑا ہوا کپڑا یا رضائی یا تکیہ وہ ہٹایا نہیں گیا، اور اس کی ہیٹ کے ساتھ اس کو تھوڑی سی آگ لگی اور وہ پھیل گئی۔ اس کے بعد پورا کمرہ جل گیا، اس کمرے کا سارا سامان جل گیا، دیواریں بھی جل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو اس بات کی ٹریننگ بھی دینی ہے کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ نے فوری کیا کرنا ہے، اور آپ نے خود اپنے حواس پر کیسے قابو رکھنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ایویکویٹ بھی کرنا ہے، آگ بھی بجھانی ہے، اور ریسکیو آپریشن کے لیے کالز بھی کرنی ہیں۔ یہ ساری چیزیں چند لمحات میں، یہ چند منٹس میں ہونی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک پراپر ترتیب کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کے جاتا ہوں۔ سال 1824 ایڈنبرا میں آگ لگ گئی۔ ایڈنبرا شہر لکڑیوں کے بنے ہوئے گھروں پر مشتمل تھا، جہاں زیادہ تر سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں آگ جلائی جاتی تھی یا کھانے پکائے جاتے تھے۔ اس بے احتیاطی کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے وہ آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھی اور پورا ایڈنبرا شہر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ رضاکاروں نے، پولیس نے یا دیگر اداروں نے مل کر پانی کی بالٹیاں بھریں اور پانی ڈالا، اور اس کے بعد سوچ و بچار کیا گیا کہ اگر آئندہ ایسی آگ لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ اس سوچ و بچار کے نتیجے میں دنیا کی پہلی فائر بریگیڈ وجود میں آئی۔ 23 سالہ جیمز بریڈ ووڈ، جو اس وقت ایک بلڈنگ انسپیکٹر تھے، انہوں نے پوری حکمت عملی کے ساتھ دنیا کی پہلی فائر بریگیڈ بنائی۔ جیمز بریڈ ووڈ کو موجودہ دور کی فائر سروسز کا بانی یا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جیمز بریڈ ووڈ اور ان کی ٹیم نے مل کر ان وجوہات کا جائزہ لیا جن کی وجہ سے آگ لگتی ہے یا آگ بھڑک سکتی ہے، پھر اس آگ کو بجھایا کیسے جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے دنیا کی پہلی فائر بریگیڈ سروس 1824 میں ایڈنبرا کے شہر میں وجود میں آئی۔ اور اسی طرح کی آگ آج کل امریکہ کے علاقے لاس اینجلس میں بھی لگی ہوئی ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، لیکن اس کو ابھی تک بجھایا نہیں جا سکا۔ اب ہمارے گھروں میں اگر آگ لگتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم، ہمارے بچے، ہماری فیملی سیو رہیں۔ ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نے کسی بھی ایمرجنسی سروس کو کال کرنی ہے تو اس کو پراپر راستہ گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے سے آتے ہوئے اس جگہ تک پہنچنا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ اسی مس گائیڈنس کی وجہ سے ہمارے ہاں فائر سروس 15 سے 20 منٹ لیٹ پہنچی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے فائر سروس والوں کو پراپر راستہ گائیڈ نہیں کیا، اور وہ غلط راستے سے آئے، اور وہ ہماری جگہ تک، ہمارے گھر تک پہنچتے پہنچتے ان کو 20 منٹ لگ گئے۔ آپ اپنے علاقے کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ آپ کے علاقے میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، کیا وہ اس طرح کی سروسز کو راستہ دیں گے، کیا اس طرح کی سروسز کو آپ کے گھر تک پہنچنا آسان ہوگا۔ جب 1122 کی گاڑی میرے گھر کے پاس پہنچی تو گلی میں آ کے پھنس گئی، لیکن ان کو دوسرا راستہ بتانا چاہیے تھا جو ہم نہیں ان کو گائیڈ کر سکے۔ جب گاڑی پیچھے مڑی تو لوگوں نے راستہ نہیں دیا، کوئی موٹر سائیکل سوار تھا، کوئی گاڑی سوار تھا،
اور گاڑی کو پیچھے مڑتے اور واپس مین راستے سے ہمارے گھر تک پہنچتے ہوئے 20 منٹ لگ گئے۔ 1122 کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ ان کی گاڑی کے پاس 4 سے 5 کلومیٹر دور تک پائپ لے جانے کی استطاعت ہوتی ہے، یعنی اگر گاڑی میرے گھر سے 5 کلومیٹر دور بھی کھڑی ہوتی تو میرے گھر تک وہ پائپ آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ پانی کا پریشر بھی اس قدر اچھا ہوتا ہے کہ وہ آگ آسانی سے بجھائی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو اپنے ایمرجنسی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں پراپر گائیڈ کریں، ان کی ہیلپ لائنز کا بتائیں اور ان کی فنکشنالٹیز کا بتائیں کہ یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ اگر ایمرجنسی سروسز آپ تک نہیں پہنچی اور آپ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے آگ میں کودنا نہیں ہے، اس کمرے میں کوئی بھی چیز لینے کے لیے نہیں جانا۔ اپنے بچوں کو چیخو پکار سے روکنا ہے اور ان کو نارملائز کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو ایسے راستے سے ایویکویٹ کرنا ہے جہاں سے بالکل آپ آسانی سے نکل سکیں۔ اپنے بچوں کو اور خواتین کو اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ اگر گھر کے مرد حضرات آگ بجھانے میں مصروف ہیں تو خواتین نے اپنے بچوں کو کیسے ایویکویٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ چکی ہے تو فوری الرٹ ہو جائیں، گھر کی تمام پاور سپلائیز آف کر دیں، آپ کی بجلی، آپ کی گیس وہ بالکل بند ہونی چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ گیس اور بجلی سے چلنے والی کوئی چیز اس وقت فنکشنل نہ ہو۔ اسی طرح آپ کو میڈیکل سروسز بھی چاہیے ہوتی ہیں اور آپ ان کو کال کرتے ہیں کہ ایمرجنسی انسٹیٹیوشنز کا پراپر نالج ہونا چاہیے، جیسا کہ میرے پاس نہیں تھا۔ ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میری فیملی کے ساتھ پیش آیا، اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے بغیر ضرورت کے اور اضافی سامان جو آپ کا پڑا ہوا ہے اس کو فوری نکال دیں۔ ایسی چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے یا ایسے عوامل کم سے کم ہونے چاہیے جس کی وجہ سے آگ آپ کے گھر کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ آپ کے بچوں کی اور آپ کے خواتین کی ٹریننگ اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگر آپ گھر میں موجود نہیں بھی ہیں تو آپ کے فیملی سیف ہوں اور وہ آسانی سے ایویکویٹ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو ہمیں اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ ان آفتوں سے کیسے بچنا ہے، ان ایمرجنسی سے کیسے نمٹنا ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے خود کو کیسے تیار کرنا ہے، کیسے ٹرینڈ کرنا ہے، ہم نے اپنی فیملیز کو اور اپنے گھروں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔